بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 29ویں قسط پیش خدمت ہے۔ مدینہ میں ایک گھر تھا جس کے اندر کچھ اور سرگرمی تھی۔ وہ غیر مسلم گھرانہ تھا۔ وہاں ایک اجنبی آیا بیٹھا تھا۔ گھر میں ایک بوڑھا تھا، ایک ادھیڑ عمر آدمی، ایک جوان لڑکی، ایک ادھیڑ عمر عورت اور 2-3 بچے تھے۔ اجنبی نے کہا، میں مسلمانوں کے ارادے دیکھ آیا ہوں۔ ان کا ارادہ ہے کہ مکہ والوں کو بے خبری میں جا لیں۔ بلا شک و شبہ محمد جنگی چالوں کا ماہر ہے۔ اس نے جو کہا ہے وہ کر کے دکھا دے گا۔ بوڑھے نے پوچھا، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اجنبی نے کہا، میرے بزرگ، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہم مکہ والوں کو خبردار کر سکتے ہیں کہ تیار رہو اور ادھر ادھر کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لو اور مکہ کے راستے میں کہیں گات لگا کر مسلمانوں پر ٹوٹ پڑو۔ مکہ پہنچنے تک ان پر شب خون مارتے رہو۔ مسلمان جب مکہ پہنچیں گے تو ان کا دم خم ٹوٹ چکا ہوگا۔ بوڑھے نے جوشیلی آواز میں کہا، قسم اس کی جسے میں پوجتا ہوں، تم عقل والے ہو، تم خدائے یہودا کے سچے پجاری ہو۔ خدائے یہودا نے تمہیں عقل و دانش عطا کی ہے، کیا تم مکہ نہیں جا سکتے؟ اجنبی نے کہا، نہیں۔ مسلمان ہر غیر مسلم کو شک کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ جانتے ہیں میں یہودی ہوں، وہ مجھ پر شک کریں گے۔ میں اپنی جان پر کھیل جاؤں گا۔ مجھے ان یہودیوں کے خون کا انتقام لینا ہے جنہیں مسلمانوں نے قتل کیا تھا۔ میری رگوں میں بنو قریظہ کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ میرا فرض ہے کہ میں مسلمانوں کو ضربے لگاتا رہوں۔ اگر میں اپنا یہ فرض ادا نہ کروں تو خدائے یہودا مجھے اس کتے کی موت مارے جس کے جسم پر خارش اور پھوڑے ہوتے ہیں اور وہ تڑپ تڑپ کر مرتا ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ میں پکڑا جاؤں۔ میں مسلمانوں کو ڈنگ مارنے کے لیے زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ بوڑھے نے کہا، میں بوڑھا ہوں، مکہ دور ہے، گھوڑے یا اونٹ پر اتنا تیز سفر نہیں کر سکوں گا کہ مسلمانوں سے پہلے مکہ پہنچ جاؤں۔ یہ کام بچوں اور عورتوں کا بھی نہیں۔ میرا بیٹا ہے مگر بیمار ہے۔ اجنبی یہودی نے کہا، اس انعام کو دیکھو جو ہم تمہیں دے رہے ہیں، یہ کام کر دو۔ انعام کے علاوہ ہم تمہیں اپنے مذہب میں شامل کر کے اپنی حفاظت میں لے لیں گے۔ ادھیڑ عمر عورت نے کہا، کیا یہ کام میں کر سکتی ہوں؟ تم نے میری اونٹنی نہیں دیکھی، تم نے مجھے اونٹنی کی پیٹھ پر کبھی نہیں دیکھا۔ اتنی تیز اونٹنی مدینہ میں کسی کے پاس نہیں۔ یہودی نے کہا، ہاں، تم یہ کام کر سکتی ہو۔ اونٹوں اور بکریوں کو باہر لے جاؤ، تمہاری طرف کوئی دھیان نہیں دے گا۔ تم انہیں چرانے کے لیے ہر روز لے جاتی ہو، آج بھی لے جاؤ اور مدینہ سے کچھ دور جا کر اپنی اونٹنی پر سوار ہو جاؤ۔ اس نے ایک کاغذ اس عورت کو دیتے ہوئے کہا، اسے اپنے سر کے بالوں میں چھپا لو، اونٹنی کو دوڑاتی لے جاؤ اور مکہ میں ابو سفیان کے گھر جاؤ اور بالوں میں سے یہ کاغذ نکال کر اسے دے دو۔ عورت نے کاغذ لے کر کہا، لاؤ، پورا انعام میرے دوسرے ہاتھ پر رکھ دو اور اس یقین کے ساتھ میرے گھر سے جاؤ کہ مسلمان مکہ سے واپس آئیں گے تو ان کی تعداد آدھی بھی نہیں ہوگی اور ان کے ساتھ جھکے ہوئے ہوں گے اور شکست ان کے چہروں پر لکھی ہوئی ہوگی۔ یہودی نے سونے کے 3 ٹکڑے عورت کو دیے اور بولا، یہ اس انعام کا نصف ہے جو ہم تمہیں اس وقت دیں گے جب تم یہ پیغام ابو سفیان کے ہاتھ میں دے کر واپس آ جاؤ گی۔ اگر میں نے کام کر دیا اور زندہ واپس نہ آ سکی تو؟ یہودی نے کہا، باقی انعام تمہارے بیمار خاوند کو ملے گا۔ یہ عورت اپنے اونٹ اور بکریاں چرانے کے لیے لے گئی۔ انہیں وہ ہانکتی لے جا رہی تھی۔ کسی نے بھی نہ دیکھا کہ اونٹوں کی پیٹیں ننگی تھیں، لیکن ایک اونٹنی سواری کے لیے تیار کی گئی تھی۔ اس کے ساتھ پانی کا مشکیزہ اور ایک تھیلا بھی بندھا ہوا تھا۔ عورت اس ریوڑ کو شہر سے دور لے گئی۔ بہت دیر گزر گئی تو یہودی نے اس جوان لڑکی کو جو گھر میں تھی کہا، وہ جا چکی ہوگی، تم جاؤ اور اونٹوں اور بکریوں کو شام کے وقت واپس لے آنا۔ وہ لڑکی ہاتھ میں گڈریوں والی لاٹھی لے کر
باہر نکل گئی، لیکن وہ شہر سے باہر جانے کی بجائے شہر کے اندر چلی گئی۔ وہ اس طرح ادھر ادھر دیکھتی جا رہی تھی جیسے کسی کو ڈھونڈ رہی ہو۔ وہ گلیوں میں سے گزری اور ایک میدان میں جا رکی۔ وہاں بہت سے مسلمان ڈھالیں اور تلواریں لیے تیغ زنی کی مشق کر رہے تھے۔ ایک طرف شتر دوڑ ہو رہی تھی، تماشائیوں کا بھی ہجوم تھا۔ لڑکی اس ہجوم کے ارد گرد گھومنے لگی۔ وہ کسی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے جو بڑھتے جا رہے تھے۔ اس کے قدم تیزی سے اٹھنے لگے۔ ایک جوان سال آدمی نے اسے دیکھ لیا اور بڑی تیز چلتا اس کے پیچھے چلا گیا۔ قریب پہنچ کر اس نے دھیمی سی آواز میں کہا، زاریہ۔ لڑکی نے چونک کر پیچھے دیکھا اور اس کے چہرے سے پریشانی کا تاثر اڑ گیا۔ وہیں آ جاؤ، زاریہ نے کہا اور وہ دوسری طرف چلی گئی۔ زاریہ کو وہاں پہنچتے خاصا وقت لگ گیا جہاں وہ عورت اونٹوں اور بکریوں کو لے جایا کرتی تھی۔ اونٹ اور بکریاں وہی تھیں، وہ عورت اور اس کی اونٹنی وہاں نہیں تھی۔ زاریہ وہاں اس انداز سے بیٹھ گئی جیسے بکریاں چرانے آئی ہو۔ وہ بار بار اٹھتی اور شہر کی طرف دیکھتی تھی۔ اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر پریشان ہونے لگی۔ سورج ڈوبنے کے لیے افق کی طرف جا رہا تھا جب وہ آتا دکھائی دیا۔ زاریہ نے سکون کی آہ بھری اور بیٹھ گئی۔ زاریہ نے اسے اپنے پاس بٹھا کر کہا، او عبید، تم اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ عبید نے کہا، کیا میں نے تمہیں پریشانی کا علاج نہیں بتایا؟ میرے مذہب میں آ جاؤ اور تمہاری پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جب تک تم اسلام قبول نہیں کرتی میں تمہیں اپنی بیوی نہیں بنا سکتا۔ سوچو زاریہ، سوچو، ہم کب تک اس طرح چھپ چھپ کر ملتے رہیں گے؟ زاریہ نے کہا، یہ باتیں پھر کر لیں گے۔ میری محبت مذہب کی پابند نہیں، میں تمہاری ہی پوجا کرتی ہوں، خوابوں میں بھی تمہیں ہی دیکھتی ہوں، لیکن آج میرے دل پر بوجھ آ پڑا ہے۔ کیسا بوجھ؟ زاریہ نے کہا، مسلمان مکہ پر حملہ کرنے جا رہے ہیں، تم نہ جاؤ عبید، تمہیں اپنے مذہب کی قسم ہے نہ جانا، کہیں ایسا نہ ہو۔ عبید نے کہا، مکہ والوں میں اتنی جان نہیں رہی کہ ہمارے مقابلے میں جم سکیں، لیکن زاریہ، ان میں جان ہو نہ ہو، مجھے اگر میرے رسول آگ میں کود جانے کا حکم دیں گے تو میں آپ کا حکم مانوں گا۔ دل پر بوجھ نہ ڈالو زاریہ، ہمارا یہ حملہ ایسا ہوگا کہ انہیں اس وقت ہماری خبر ہوگی جب ہماری تلواریں ان کے سروں پر چمک رہی ہوں گی۔ ایسا نہیں ہوگا عبید۔ زاریہ نے پریشانی اور جذبات کی شدت سے عبید کا سر اپنے سینے سے لگا کر کہا، ایسا نہیں ہوگا۔ وہ گھات میں بیٹھے ہوں گے۔ آج رات کے پچھلے پہر یا کل صبح ابو سفیان کو پیغام مل جائے گا کہ مسلمان تمہیں بے خبری میں دبوچنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تم نہ جانا عبید، قریش اور ان کے دوست قبیلے تیار ہوں گے۔ کیا کہہ رہی ہو زاریہ؟ عبید نے بدک کر اپنا سر اس کے سینے سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ابو سفیان کو کس نے پیغام بھیجا ہے؟ زاریہ نے کہا، ایک یہودی نے، اور پیغام میرے بڑے بھائی کی بیوی لے کر گئی ہے۔ میری محبت کا اندازہ کرو عبید، میں نے تمہیں وہ راز دے دیا ہے جو مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یہ صرف اس لیے دیا ہے کہ تم کسی بہانے رک جاؤ۔ قریش اور دوسرے قبیلے مسلمانوں کا کشت و خون کریں گے، کوئی قسمت والا مسلمان زندہ واپس آئے گا۔ عبید نے اس سے پوچھ لیا کہ اس کے بھائی کی بیوی کس طرح اور کس وقت روانہ ہوئی ہے۔ عبید اٹھ کھڑا ہوا اور زاریہ جیسی حسین اور نوجوان لڑکی اور اس کی والہانہ محبت کو نظر انداز کر کے شہر کی طرف دوڑ پڑا۔ اسے زاریہ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، عبید، رک جاؤ عبید، اور عبید زاریہ کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پوری تفصیل سے بتایا گیا کہ ایک عورت بڑی تیز رفتار اونٹنی پر ابو سفیان کے نام پیغام اپنے بالوں میں چھپا کر لے گئی ہے۔ اسے ابھی راستے میں ہونا چاہیے تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت حضرت علی اور حضرت زبیر کو بلا کر اس عورت اور اس کی اونٹنی کی نشانیاں بتائیں اور انہیں اس عورت کو راستے میں پکڑنے کو بھیج دیا۔ حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے عربی نسل کے تھے۔ انہوں نے اسی وقت گھوڑے تیار کیے اور ایڑیں لگا دی۔ اس وقت سورج غروب ہو رہا تھا۔ دونوں شاہ سوار مدینہ سے دور نکل گئے تو سورج غروب ہو گیا۔
اگلے دن کا سورج طلوع ہوا تو حضرت علی اور حضرت زبیر کے گھوڑے مدینہ میں داخل ہوئے۔ ان کے درمیان ایک اونٹنی تھی جس پر ایک عورت سوار تھی۔ مدینہ کے کئی لوگوں نے اس عورت کو پہچان لیا۔ اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے۔ اس کے بالوں سے جو پیغام نکالا گیا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پڑھا تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ بڑا ہی خطرناک پیغام تھا۔ اس عورت نے اقبال جرم کر لیا اور پیغام دینے والے یہودی کا نام بھی بتا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت کو سزائے موت دے دی، لیکن یہودی اس کے گھر سے غائب ہو گیا تھا۔ اگر یہ پیغام مکہ پہنچ جاتا تو مسلمانوں کا انجام بہت برا ہوتا۔ مکہ پر فوج کشی کی قیادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیاریوں کا جائزہ لیا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ اس اسلامی لشکر کی تعداد 10,000 پیادہ اور سوار تھی۔ اس لشکر میں مدینہ کے ارد گرد کے وہ قبیلے بھی شامل تھے جو اسلام قبول کر چکے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ یہ لشکر مکہ جا رہا تھا تو راستے میں 2-3 قبیلے اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ تقریباً تمام مسلم اور غیر مسلم مورخوں نے لکھا ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اس لشکر کی پیش قدمی غیر معمولی طور پر تیز تھی، اور یہ مسلمانوں کا پہلا لشکر تھا جس کی نفری 10,000 تک پہنچی تھی۔ یہ لشکر مکہ کے شمال مغرب میں ایک وادی میرا الظہر میں پہنچ گیا جو مکہ سے تقریباً 10 میل دور ہے۔ اس وادی کا ایک حصہ وادی فاطمہ کہلاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقصد میں کامیاب ہو چکے تھے کہ اہل مکہ کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر نہ ہو۔ اب خبر ہو بھی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اب قریش دوسرے قبیلوں کو مدد کے لیے بلانے نہیں جا سکتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی نہ کسی بہروپ میں اپنے آدمی مکہ کے قریب گرد و نواح میں بھیج دیے تھے۔ تھوڑی دیر آرام کر کے اسلامی لشکر مکہ کی طرف چل پڑا۔ جوفہ ایک مقام ہے جہاں لشکر کا ہر اول دستہ پہنچا تو مکہ کی طرف سے چھوٹا سا ایک قافلہ آتا دکھائی دیا۔ اسے قریب آنے دیا گیا۔ دیکھا وہ قریش کا ایک سرکردہ آدمی عباس تھا جو اپنے پورے خاندان کو ساتھ لیے مدینہ کو جا رہا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے تاریخ اسلام میں شہرت حاصل کی۔ انہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لے جایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، کیوں عباس، کیا تو اس لیے مکہ سے بھاگ نکلا ہے کہ مکہ پر قیامت ٹوٹنے والی ہے؟ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم مکہ والوں کو خبر ہی نہیں کہ محمد کا لشکر ان کے سر پر آ گیا ہے، اور میں تیری اطاعت قبول کرنے مدینہ کو جا رہا تھا۔ رسول خدا نے کہا، میری نہیں عباس، اطاعت اس اللہ کی قبول کر جو وحدہ لا شریک ہے اور وہی عبادت کے لائق ہے، میں اس کا بھیجا ہوا رسول ہوں۔ حضرت عباس نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسرت اس سے ہوئی کہ اہل قریش مکہ میں بے فکر اور بے غم بیٹھے تھے۔ حضرت عباس نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اہل قریش آخر ہمارا اپنا خون ہے۔ 10,000 کے اس لشکر کے قدموں میں قریش کے بچے اور عورتیں بھی کچلی جائیں گی۔ حضرت عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی بتایا کہ قریش میں اسلام کی قبولیت کی ایک لہر پیدا ہو گئی ہے۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ انہیں صلح کا ایک موقع دے دیا جائے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عباس سے کہا کہ وہی مکہ جائیں اور ابو سفیان سے کہیں کہ مسلمان مکہ پر قبضہ کرنے آ رہے ہیں۔ اگر اہل مکہ نے مقابلہ کیا تو کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ مکہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس کو نہ صرف مکہ جانے کی اجازت دی بلکہ انہیں اپنا خچر بھی دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے کے علاوہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ ابو سفیان مدینہ سے جو تاثر لے کر گیا تھا وہ اس کے لیے بڑا ہی ڈراؤنا اور خطرناک تھا۔ وہ تجربہ کار آدمی تھا اور وہ مسلمانوں کی شجاعت اور عزم کی پختگی سے بھی واقف تھا۔ اسے ہر لمحہ دڑکا لگا رہتا تھا کہ مسلمان مکہ پر حملہ کریں گے۔
اس کی بیوی ہند، اس کے سالار اکرمہ اور صفوان اس کا حوصلہ بڑھاتے رہتے تھے، لیکن اسے اپنی ذاتی وقار کی اور اپنے قبیلے کی تباہی نظر آ رہی تھی۔ وہ ہر وقت بے چین رہنے لگا تھا۔ ایک روز وہ اس قدر بے چین ہوا کہ گھوڑے پر سوار ہو کر مکہ سے باہر چلا گیا۔ اس کی کوئی حس اسے بتا رہی تھی کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس کے دل پر گھبراہٹ طاری ہوتی چلی گئی۔ اس نے اپنے آپ سے کہا کہ ہوگا یہی کہ مسلمان مکہ پر حملہ کرنے آ جائیں گے۔ یہ سوچ کر وہ یہ دیکھنے کے لیے مدینے کے راستے پر ہو لیا کہ مدینہ کی فوج آ ہی تو نہیں رہی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ہوا کی بو بھی بدلی بدلی سی ہو۔ وہ ان سوچوں میں گم مکہ سے چند میل دور نکل گیا۔ اسے عباس ایک خچر پر سوار اپنی طرف آتے دکھائی دیے۔ وہ رک گیا۔ اس نے پوچھا، عباس، کیا تم اپنے پورے خاندان کے ساتھ نہیں گئے تھے؟ واپس کیوں آ گئے ہو؟ عباس نے کہا، میرے خاندان کی مت پوچھ ابو سفیان۔ مسلمانوں کے 10,000 پیادوں، گھڑ سواروں اور شتر سواروں کا لشکر مکہ کے اتنا قریب پہنچ چکا ہے جہاں سے چھوڑے ہوئے تیر مکہ کے دروازوں میں لگ سکتے ہیں۔ کیا تو مکہ کو اس لشکر سے بچا سکتا ہے؟ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتا ہے تو؟ صلح کا معاہدہ تیرے سالاروں نے توڑا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جسے میں اللہ کا رسول مان چکا ہوں، سب سے پہلے تجھے قتل کرے گا۔ اگر تو میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس چلا چلے تو میں تیری جان بچا سکتا ہوں۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم، میں جانتا تھا مجھ پر یہ وقت بھی آئے گا۔ چل، میں تیرے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کے بعد عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو ساتھ لیے مسلمانوں کے پڑاؤ میں داخل ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیمپ کے پہرے داروں کو دیکھتے پھر رہے تھے۔ انہوں نے ابو سفیان کو دیکھا تو آگ بگولا ہو گئے۔ کہنے لگے کہ اللہ کے دین کا یہ دشمن ہمارے پڑاؤ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر آیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کی طرف دوڑ پڑے۔ وہ ابو سفیان کے قتل کی اجازت لینے گئے تھے، لیکن عباس بھی پہنچ گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں صبح آنے کو کہا۔ حضرت عباس نے ابو سفیان کو رات اپنے پاس رکھا۔ صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو سفیان سے پوچھا، ابو سفیان، کیا تو جانتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود ہے اور وہی ہم سب کا مددگار ہے؟ ابو سفیان نے کہا، میں نے یہ ضرور مان لیا ہے کہ جن بتوں کی عبادت میں کرتا رہا ہوں وہ بتوں کے سوا کچھ بھی نہیں، وہ میری کوئی مدد نہیں کر سکے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، پھر یہ کیوں نہیں مان لیتا کہ میں اس اللہ کا رسول ہوں جو معبود ہے؟ ابو سفیان ہاری ہوئی سی آواز میں بولا، میں شاید نہ مانوں کہ تم اللہ کے رسول ہو۔ حضرت عباس نے قہر بھری آواز سے کہا، ابو سفیان، کیا تو میری تلوار سے اپنا سر تن سے جدا کرانا چاہتا ہے؟ حضرت عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سفیان ایک قبیلے کا سردار ہے، باوقار اور خوددار بھی ہے، یہ ملتجی ہو کے آیا ہے۔ ابو سفیان پر کچھ ایسا اثر ہوا کہ اس نے بے اختیار کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں نے تسلیم کر لیا، میں نے مان لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جاؤ مکہ میں اعلان کر دو کہ مکہ کے وہ لوگ مسلمانوں کی تلواروں سے محفوظ رہیں گے جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو مسجد میں داخل ہو جائیں گے، اور وہ لوگ محفوظ رہیں گے جو اپنے دروازے بند کر کے اپنے گھروں میں رہیں گے۔ ابو سفیان اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گیا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کے ساتھ اس مسئلے پر تبادلہ خیال شروع کر دیا کہ مکہ میں اکرمہ اور صفوان جیسے ماہر اور دلیر سالار موجود ہیں، وہ مقابلہ کیے بغیر مکہ پر قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی اقساط میں بیان کریں گے۔